قرآن اور حدیث کی باتیں آپ حضرات کو صرف حضرات علماء ہی بتائیں گے. نہ آپ کو قرآن اور حدیث کی باتیں نہ آپ کو کوئی سی ایم بتا سکتا ہے. قرآن اور حدیث کی باتیں نہ آپ کو کوئی ڈاکٹر بتا سکتا ہے. قرآن اور حدیث کی باتیں نہ آپ کو کوئی وکیل بتا سکتا ہے. قرآن اور حدیث کی باتیں نہ آپ کو کوئی جج بتا سکتا ہے. قرآن اور حدیث کی باتیں نہ کوئی آپ کو ڈگری میں پاس ہونے والا اسٹوڈنٹ بتا سکتا ہے. اگر قرآن اور حدیث کی باتیں اگر کوئی اس وقت بتا سکتا ہے, کوئی جماعت ہے اس روئے زمین پر, وہ صرف اور صرف حضرات علماء کرام کی واحد جماعت ہے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث کی باتیں اور حضرات صحابہ اور صحابیات کے واقعات آپ حضرات کے سامنے حوالے کے ساتھ پیش کرتے ہیں. بزرگان محترم, شعبان المعظم کا مبارک مہینہ اب اس وقت گزر رہا ہے. بہت جلد وہ رات بھی آنے والی ہے جس کو ہم لوگ شب برات کہتے ہیں. اس کے بعد بہت جلد انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے. رمضان المبارک آنے سے پہلے گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ ہم اس کا استقبال کرنا ہے, تھوڑی سی تیاری کر لینا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2-4 روزے ہم رکھ لیں تاکہ رمضان آنے سے پہلے کچھ تیاری ہو جائے. سال میں ایک مرتبہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سب کو میسر ہوتا ہے. گزشتہ رمضان ہم کو ملا تھا, لیکن جس طرح عبادت کرنا چاہیے تھا اس طرح ہم نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا. جس طرح تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے تھا ہم نے اس طرح تراویح کا اہتمام نہیں کیا. پھر دوبارہ اللہ پاک ایک مرتبہ اور رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کر رہا ہے, عطا کر رہا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. بزرگان محترم, کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بڑی عادتیں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بڑی عادتیں تھیں. وہ یہ تھی کہ سب سے پہلی عادت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اپنی عبادت کو کم سمجھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عبادت کرتے تھے اس اپنی عبادت کو وہ کم سمجھتے تھے. پوری رات نماز پڑھ رہے ہیں, پوری رات نماز پڑھنے کے باوجود, مصلی کے اوپر کھڑے ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کی ہوئی اس عبادت کو کم سمجھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرنے کے باوجود اللہ پاک سے کہتے ما عبدناک حق عبادتک, اے اللہ میں جس طرح آپ کی عبادت کرنا چاہیے تھا اے اللہ میں نے اس طرح عبادت نہیں کیا. اے اللہ جس طرح آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا اے اللہ میں نے اس طرح عبادت کا حق ادا نہیں کیا. ما عبدناک حق عبادتک, یہ کون کہہ رہے؟ میرے اور آپ کے آقا جناب رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. پوری رات اللہ کے کلام پڑھنے میں اپنے وقت کو گزارتے تھے, پوری رات نماز میں کھڑے ہو کر وقت کو گزارتے تھے, پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت
ذکر و اذکار میں گزارتے، صبح ہونے کے بعد کہتے کہ اللہ ما عبدناک حق عبادت، اللہ میرے جسم سے، میرے اعضاء سے جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا میں نے اس طرح عبادت نہیں کر سکا۔ اور دوسری بڑی عادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی، ہمیشہ جب بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی عاجزی کے ساتھ حاضر ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑی عاجزی تھی، ہمیشہ عاجز بندہ بن کر رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کبھی غرور نہیں آیا، کبھی تکبر نہیں آیا، کبھی گھمنڈ نہیں آیا، اس لیے کہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو رسولوں کے رسول ہیں، آپ تو سید الانبیاء آپ کو کہا گیا، آپ تو انبیاء کے سردار ہیں۔ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کبھی نہ گھمنڈ آیا، نہ کبھی غرور آیا، نہ کبھی تکبر آیا۔ کہ ایک مرتبہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں کھانا لیا اور لینے کے بعد آپ علیہ السلام بڑی ہی عاجزی کے ساتھ اپنے دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے بیٹھ کر کھانے لگے، تناول فرمانے لگے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھ رہی ہے کہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو رسولوں کے رسول ہیں، جب آپ کو کھانا کھانے کے لیے پیش کیا جاتا ہے آپ اتنی عاجزی سے کھانا کھا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عاجزی سے کھانا کھا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو جملہ ارشاد فرمایا، بڑا بہترین جملہ فرمایا، اس جملے سے میں اور آپ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ میں کھانا ایسے کھاؤں جیسا کہ ایک غلام کھاتا ہے، میں بھی تو ایک اللہ کا بندہ ہوں، میں ایسے کھانا کھاؤں جیسے ایک غلام کھانا کھاتا ہے۔ بزرگان محترم اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود کبھی بھی اپنے اندر انہوں نے غرور کو داخل نہیں کیا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ گھمنڈ آیا، نہ کبھی غرور آیا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے ذریعے ہی سے یہ ساری کائنات بنائی گئی ہے۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہے، آپ ہی کے بدولت اللہ پاک نے یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے بلکہ ساری کائنات کو بنایا ہے۔ یہ سارے چیزوں کو اللہ پاک نے آپ کے صدقے سے بنایا، پھر بھی اس کے باوجود بزرگان محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رتی برابر بھی کبھی گھمنڈ نہیں آیا، کبھی غرور نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دو بڑی عادتیں تھی، جتنی بھی عبادت کرتے وہ اپنی عبادت کو کم سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے آپ کو ایک عاجز بندہ بنا کر پیش کیا کرتے تھے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے لوگوں کے درمیان چرچے شروع ہو چکے ہیں۔ وہ چرچے کیا ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں اب تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزے رکھنا پڑے گا، پورا دن بھوکا رہنا پڑے گا، صبح میں ناشتہ نہیں ملے گا، دوپہر میں کھانا نہیں ملے گا، صبح میں فجر سے پہلے اٹھنا ہے۔ کتنی بڑی مشقت کی بات ہے، کتنی بڑی مصیبت کی بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج ایک مسلمان اپنی زبان سے اس طرح کے جملے کہہ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے، ہم سے یہ کام ہو نہیں پائے گا، ابھی روزہ رکھنے کا وقت آنے والا ہے، ہم روزے نہیں رکھے، رکھنے والے رکھتے ہیں، رکھنے
बुजुर्गान मुहतरम, रोजे रखना ये हर मुसलमान आकिल बालिग पर फर्ज है। रोजे छोड़ेंगे तो क़यामत के दिन बड़ी सख्त सजा है, दुनिया ही में उसके लिए बड़ी सख्त सजाएं अल्लाह पाक ने सुनाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अहादीस मुबारका के अंदर सुनाई है। रमजान आएगा तो मैं आप हजरत के सामने उस वक्त तफसीली रोशनी डालूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब रमजान बिल्कुल करीब आ चुका है, सिर्फ 10-15 दिन अब हमारे सामने रह चुके हैं। अभी से हम उसकी तैयारी करना है। वो तैयारी क्या है? मैंने गुज़िश्ता जुमा कहा था, अपने आप को गुनाहों से बचाना है, अपने आप को गुनाहों से दूर रखना है, झूठ से बचाना है। मैंने आखिर में एक बात ये भी कहा था, रमजान आ रहा है, हम बात चीजों से दूर रहना जरूरी है, वरना रोजा रहकर भी उन चीजों के इस्तेमाल करने से आपका रोजा खतरे में पड़ सकता है, आपका रोजा जाया हो सकता है। आमतौर पर लोगों को रमजान के मसाइल मालूम नहीं होते और किसी भी आलिम से राब्ता नहीं करते, किसी भी मस्जिद के इमाम से राब्ता नहीं करते, मसाइल से दूर होते हैं। रोजा टूटने के बावजूद वो ये समझते हैं कि हमारा रोजा है, हालांकि कोई ऐसी हरकत वो कर दिया, ऐसा काम कर बैठा जिसकी वजह से उसका रोजा टूट गया, हालांकि उसको उसका इल्म ही नहीं है। अफसोस की बात यह है कि हमारा ताल्लुक किसी आलिम से नहीं है, हमारा ताल्लुक किसी बड़े हजरत उलमा से नहीं कायम किया। तो बात यह है बुजुर्गान मुहतरम, बात चीजें वो है जिनसे अभी से दूर रहना इंतहाई जरूरी है। बहुत सारे चीजें हैं, तफसील का वक्त नहीं है, उनमें से ये चीज है मोबाइल का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना? मोबाइल का इस्तेमाल करना। अल्लाह माफ फरमाए, आज हम क्या बताए बुजुर्गान मुहतरम, कुरान और हदीस के बातें आप हजरात को सिर्फ हजरत उलमा ही बताएंगे। ना आपको कुरान और हदीस के बातें ना आपको कोई सीएम बता सकता है, कुरान और हदीस के बातें ना आपको कोई डॉक्टर बता सकता है, कुरान और हदीस के बातें ना आपको कोई वकील बता सकता है, कुरान और हदीस के बातें ना आपको कोई जज बता सकता है, कुरान और हदीस के बातें ना कोई आपको डिग्री में पास होने वाला स्टूडेंट बता सकता है। अगर कुरान और हदीस के बातें अगर कोई इस वक्त बता सकता है, कोई जमात है इस रोए जमीन पर, वो सिर्फ और सिर्फ हजरात उलमाए किराम की वाहिद जमात है जो आप हजरात के सामने कुरान और हदीस के बातें और हजरात सहाबा और सहाबियात के वाक़ियात आप हजरात के सामने हवाले के साथ पेश करते हैं। अल्लाह माफ फरमाए, आज हमारे घरों के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों में आज हमने मोबाइल दे दिया, आज हमने छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों में बड़े बड़े स्मार्टफोन थमा दिए। जरिया कौन बन रहे हैं? आगे चलकर उन बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है, उनकी जवानी खतरे में पड़ रही है, उनका मुस्तकबिल नाकाम हो रहा है। उसके जिम्मेदार बच्चे नहीं है, माँ बाप जिम्मेदार है। इसलिए कि बचपन ही से हमने अपने बच्चों के हाथ में अल्लाह का कलाम देना चाहिए था, हमने बचपन ही से हम अपने बच्चों के हाथ में तस्बीह पकड़वाना चाहिए था। अफसोस की बात है कि आज हमने अपने बच्चों के हाथ में अल्लाह के कलाम को थमाने के बजाय, अल्लाह की वो तस्बीह थमाने के बजाय आज हम अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा रहे हैं। बुजुर्गान मोहतरम, आज के बच्चे वक्त से पहले बालिग हो रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है? बालिग होने से पहले वो सबसे बड़े गुनहगार बन रहे हैं। आमतौर पर जो बच्चे बालिग होते हैं, हजरत उलमा ने किताबों के अंदर लिखा है बालिग होने की जो उम्र है वो 15 साल है। कितनी उम्र है? आमतौर पर जो आदमी बालिग होता है, जो जवानी की दहलीज पर जो कदम रखने का जो वक्त होता है, आमतौर पर बालिग होने की जो उम्र है वो 15 साल की उम्र है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हजरत उलमा ने किताबों के अंदर लिखा है कि आज बच्चे 15 साल में नहीं बल्कि 9 साल 10 साल की उम्र में बालिग हो रहे हैं।
طبیعت کا تقاضا کبھی 13 سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں، طبیعت کا تقاضا کبھی 14 سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں، طبیعت کا تقاضا کبھی 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے، بزرگان محترم کی حضرات اطباء کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی بچہ 15 سال سے پہلے، یوں سمجھے کہ 10 سال 9 سال 11 سال کی عمر میں اگر وقت سے پہلے بالغ ہو رہا ہے، جوانی میں اس کی جوانی ناکام ہو جاتی ہے۔ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جوانی میں اس کی جوانی ناکام ہو جاتی ہے۔ کیوں ناکام ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے بالغ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آج کتنے بچے ہیں بزرگان محترم اپنے اس موبائل سے، اپنے ان آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھتے ہیں، غلط چیزوں کا استعمال اپنے ان ہاتھوں سے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ 15 سال سے پہلے 10 سال کی عمر میں بالغ ہو رہے ہیں، 11 سال کی عمر میں بالغ ہو رہے ہیں، اور گنہگار ماں باپ ہوتے ہیں۔ اور 15 سال کے بعد جو جوانی ہوتی ہے، وہ جوانی میں وہ طاقت نہیں ملتی، وہ حوصلہ نہیں ملتا، وہ ہمت نہیں ملتی، آگے ان کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے، آگے ان کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگان محترم ہم ابھی سے اپنے بچوں کے ہاتھ اللہ کے کلام کو تھمانا ہے، ابھی سے ہم اپنے بچوں کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کو جاری کرنا ہے۔ ابھی 3 دن پہلے کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کمسر عمر کا بچہ ہے، غالباً اس کی عمر 6 سال کی ہوگی۔ جب میں اپنے گھر سے نکل کر نماز کے لیے جا رہا تھا اپنے مصلی کے پاس، تقریباً 6-7 سال کی عمر کا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، ابو جان مجھے فلاں آدمی کا، فلاں ایکٹر کا مجھے گانا ڈال کر دیجیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ 6 سال کی عمر کا بچہ کہہ رہا ہے اپنے باپ سے۔ میں گزر رہا تھا بالکل عین موقع پر، 3 منٹ میرے نماز کے باقی تھے، میں نے رک گیا، میں نے اس بچے سے پوچھا، بیٹا تم کیا بات کر رہے تھے؟ اپنے والد صاحب سے کیا کہہ رہے تھے؟ اپنے ابو جان سے تم کیا بول رہے تھے؟ وہ چھوٹا سا جو بچہ تھا کہنے لگا، حضرت میں اپنے ابا سے یہ کہہ رہا تھا کہ فلاں کا مجھے گانا ڈال کر دو۔ میں نے پوچھا کہ تم کو فلاں ہیرو کا نام کیسے معلوم ہے؟ بچہ ٹنکی کی چوٹ پر کہنے لگا، حضرت ہمارا ابو بھی وہ دیکھتی گھر میں۔ کون بول رہا ہے؟ ایک چھوٹا سا 6 سال کا بچہ کہہ رہا ہے، حضرت ابو ٹی وی میں ہمارا ابو وز دیکھتی ہے، ہمارا امی وز دیکھتی ہے۔ میں دیکھو کیا ہوا، وہ اس کا نام بھی مجھے معلوم ہوگا، اس کے فلمیں بھی مجھے معلوم ہو گئے۔ حضرت اس وجہ سے میں ہمارا ابو کو بول رہا ہوں کہ مجھے وہ ڈائریکٹر کا جو فلمیں بناتا ہے اس کا گانا ڈال کر دو۔ ابھی 6 سال کی عمر ہے۔ دیکھیے یہ جتنے لوگ اس وقت اس چیز میں ملوث ہیں، ان کا ذریعہ یہ ماں باپ بن رہے ہیں۔ اس لیے بزرگان محترم ہم اپنے بچوں کو دیندار دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کا مستقبل اگر اچھا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے، ابھی سے ہم ان کے ہاتھوں سے موبائل کو چھینانا ہے، دور کرنا ہے، ان موبائلوں سے اپنے بچوں کو دور کرنا ہے، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو۔ ہاں اگر نوجوان بھی ہیں، بڑے اولاد بھی ہو چکے ہیں، جو بالغ بھی ہو چکے ہیں، اگر وہ بھی موبائل استعمال کر رہے ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ماں باپ پر فرض ہے کہ وہ موبائل کے اندر کون کون سی چیزیں دیکھ رہا ہے، کون کون سی چیزیں سیو کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ماں باپ کی اس وقت ذمہ داری بنتی ہے کہ موبائل کو مانگ کر دیکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو جائے۔ بچہ بالغ ہونے کے بعد بچہ وہ تو ذمہ دار ہو جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پوچھتاچھ تو ضرور ہوگی، اللہ پاک ضرور ہم سے سوال کریں گے، ہم اس وقت جواب دے نہیں پائیں گے۔ اس لیے بزرگان محترم ابھی رمضان المبارک کا بڑا مقدس مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے ہم عبادت میں لگانا ہے، موبائل کم استعمال کرنا ہے، واٹس ایپ کا استعمال کم کر دینا ہے، گوگل کا استعمال کم کر دینا ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں، گزشتہ رمضان میں نے مسجد ابراہیم خلیل اللہ انور لیوٹ میں ایسے واقعات کو بیان کیا، شاید کہ بیٹھا ہوا مجمع زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا۔ انشاءاللہ ان واقعات کو میں نے سوچ رکھا ہے، ان واقعات کو اگر اللہ نے موقع دیا وہ سارے واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ کتنے بڑے بڑے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے رمضان میں صرف ایک دن میں ایک قرآن ختم کیے، ایک رات میں 3
ختم کیے ہیں. فضائل اعمال کے اندر یہ حوالے موجود ہے. وقت آئے گا تو بتاؤں گا. بس میں آپ حضرات سے اس وقت یہی کہنا چاہتا ہوں, ابھی سے ہم اپنے آپ کو لغویات سے بچانا ہے. ہم سڑکوں پر بیٹھ کر اپنی جوانی کو نہیں برباد کرنا ہے. ہم سڑکوں پر بیٹھ کر اپنے وقت کو برباد کرنا نہیں ہے. ہم ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کر رمضان کا مہینہ نہیں گزارنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت میں روزہ رہتا ہوں, لیکن دوست جاتا ہے, دوست کے ساتھ میں جا کر خالی بیٹھ کر اٹھ کر آ جاتا ہوں. دوست کے ساتھ بیٹھنا بھی تمہارے لیے رمضان المبارک میں خطرہ ہے, اس لیے کہ تم روزے کی حالت میں ہو اور تمہارا روزہ ہے اور تمہارا دوست روزے سے نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آدمی ہوٹل کی کیوں جاتا ہے؟ چائے پینے کے لیے جاتا ہے. اب ایک بے روزگار ہے, ایک روزے دار ہے. جو بے روزگار ہے روزے دار کے سامنے چائے پیتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو روزہ ہے اس کی طبیعت بھی اس کی طرف مائل ہوتی ہے. مجبوراً دوست کہتا ہے ارے ذرری چائے پی لے, سوا ہونا تو روزہ رکھ لے. کہتے کیا بھی نہیں ہوتا, کوئی بھی نہیں دیکھ. یہ ایسے چیزیں بزرگان محترم, آدمی روزہ رکھنے کے باوجود بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزہ رکھنے کے باوجود بھی وہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. روزہ رکھنے کے باوجود بھی اس کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی جو ایک روزے دار عبادت کر کے ثواب حاصل کرتا ہے. وہ روزہ رکھنے کے باوجود اس طرح کے دوستوں کے ساتھ رہ کر اگر گھومتا ہے, پھرتا ہے, وقت گزاری کرتا ہے, اپنے وقت کو عبادت میں گزارنے کے بجائے, کلام پاک پڑھ کر گزارنے کے بجائے, اللہ کا ذکر و اذکار کر کر گزارنے کے بجائے اگر دیگر جگہوں پر بیٹھ کر گزارتا ہے, وقت تو گزر جاتا ہے. جو وقت گزر گیا پھر وہ وقت نہیں ملتا. میں نے شروع میں وہ بات بتائی, گزشتہ رمضان ملا تھا لیکن ہم جس طرح عبادت کرنا چاہیے تھا ہم اس طرح عبادت نہیں کر سکے. جس طرح روزہ رکھنا چاہیے تھا ہم نے اس طرح روزے کا حق ادا نہیں کیا. جس طرح ہم تراویح پڑھنا چاہیے تھا ہم اس طرح تراویح کا اہتمام نہیں کیا. بزرگان محترم, اللہ پاک بھی ایک مرتبہ موقع دے رہے ہیں. اس نعمت کی قدر کرنے کی مجھے اور آپ کو سخت ضرورت ہے.